ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی اسلوب. عرض ناشر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگیاں اس دنیا میں اور آخرت میں سلامتی و سکون کی ہوگی. یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے. میرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے ساری زندگی اس کی تعلیم و تربیت میں صرف کی، اور اس تعلیم و تربیت سے کئی زندگیاں اللہ پاک کی رضامندی میں گزریں. اسی کی ایک کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی اسلوب پیش خدمت ہے. آقائے کائنات سے التجا ہے کہ ہم سب کو اس سے استفادے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. اس کتابچے کے معاونین کے ہم شکر گزار ہیں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اس کتابچے کو قبول فرما کر ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت سے راضی کرائے. آمین. مقدمہ. 14ویں صدی کا اختتامی سال دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے ایک نہایت ہی مبارک سال ثابت ہوا کہ اس میں دارالعلوم میں ایک اہم کام کا آغاز کیا گیا. ایک مستقل تعلیمی ادارہ اس غرض سے قائم ہوا کہ اس میں طلباء کو دعوت و تبلیغ کے اصول بتائے جائیں اور اسلامی فکر کی تربیت دی جائے. اس معہد کا نام المعہد العالی لی دعوہ والفکر الاسلامی تجویز ہوا. اس کا پہلا تعلیمی سال بہت ہی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے قرآن کریم کے اسلوب دعوت پر اور ڈاکٹر یوسف القرضاوی مدظلہ نے فکر اسلامی کے موضوع پر محاضرات یعنی لیکچرز دیے. جہاں تک قرآن کے اسلوب دعوت کا تعلق ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس معہد کا اہم ترین موضوع تھا بلکہ خود دارالعلوم کے تربیتی تخیل کا آئینہ دار تھا. ندوے کی تاسیس جن مقاصد کے لیے ہوئی تھی ان میں اہم ترین مقصد دعوت دین کے لیے ذہنی و علمی تربیت کرنا تھا. اگر آپ ندوے کے نصاب پر ایک نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ پورا نصاب جس محور کے گرد گھومتا ہے وہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور تبلیغ و دعوت کی روح اس پورے نصاب میں کار فرما ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء نے عربی زبان کو ایک ایسی زندہ زبان کی طرح پڑھانے کا نظم کیا جو صرف کتابوں میں محدود نہیں بلکہ وہ تقریر و تحریر، علم و ادب، تبلیغ و دعوت اور سیاست و صحافت کی زبان بھی ہے. بر صغیر کی درسگاہوں کے درمیان اللہ نے ندوہ کو اس خصوصی توفیق سے نوازا جس کا محرک سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ عربی زبان دعوت دین کا اولین ذریعہ ہے. اس کے ذریعے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. سورہ ابراہیم. اور ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس کی زبان وہی تھی جو اس کے بھائی بندوؤں کی زبان تھی تاکہ وہ واضح کر کے بتا سکے. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب تعلیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے بر صغیر کے مدارس میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کا نص متن سلف کی تفسیروں کی روشنی میں نصاب میں داخل کیا. قرآن کریم اور ادب یا ادب عربی یہی دو بنیادی عناصر ہیں جن سے دعوت و تبلیغ کا ذہن تیار ہو سکتا ہے اور اس کی صلاحیت و قدرت پیدا ہو سکتی ہے. اور جب تک کہ قرآن کریم سے شغف نہ ہو اور وہ ایک زندہ کتاب کی طرح نہ پڑھا جائے اور عربی زبان کا صحیح مذاق حاصل نہ ہو، اس وقت تک دین کی صحیح فکر اس کے اولین ماخذ سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک داعی اور مبلغ میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو کس طرح کا انداز گفتگو اختیار کرنا چاہیے، وہ حکمت کیا ہے جو تبلیغ دین کے لیے ضروری ہے اور جس کے بارے میں قرآن کریم کی ہدایت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. سورۃ النحل. اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ.
ان سوالات کے جوابات خود قرآن کریم میں موجود ہیں، اور وہ اتنے اچھوتے اور نرالے انداز میں ہیں کہ اس سے زیادہ دل نشیں انداز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے قصص کے ضمن میں انبیاء کرام کے مکالمات نقل کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان سے اگر کسی نے کج بحثی کی تو انہوں نے کس انداز سے اس کا منہ بند کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کس لہجے میں سنائی، نافرمانوں کو وعید کس اسلوب میں دی گئی، دعوت کن الفاظ میں، کس طریقے سے اور کس اسلوب سے دی۔ یہ بنیادی اصول ہیں جن سے کوئی مبلغ یا مبلغ دین بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور کسی ملک میں اور کسی زمانے میں بھی انبیاء کرام کے طریقہ کار کو نظر انداز کر کے دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ اس معہد کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت الاستاد مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر محاضرات کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ معہد انہی کی توجیہات کا ثمرہ ہے اور ان آرزوؤں کا حاصل ہے جو بانیان ندوۃ العلماء کے دل و دماغ میں پرورش پاتی رہتی ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے بہتر اس موضوع کا حق شاید ہی کوئی ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اولاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا وہ ذوق دیا ہے جو اہل زبان کو عطا ہوتا ہے، اور اہل زبان میں بھی ان کو ملتا ہے جن کے اندر فطری اور وجدانی ذوق ہوتا ہے، اور جس کو وہ اپنے علم و مطالعے سے جلا دیتے ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ قرآن کریم آپ کا خاص موضوع ہے، اسی کے طالب علم آپ رہے ہیں اور سال ہا سال اسی کی تعلیم دی ہے، اس کا ذوق ان کے ریشے ریشے میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم۔ مولانا نے تبلیغ و دعوت کا کام عمومی درس قرآن سے شروع کیا تھا، جس کا سلسلہ ادارہ تعلیمات اسلام اور لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں سال ہا سال جاری رہا، اور جس میں شہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات، اہل علم اور عامت المسلمین بڑی تعداد میں بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی تقریباً 10 سال تک آپ نے مختلف درجات میں قرآن مجید کا درس دیا۔ ان کی تصنیفات اور تحریروں میں قرآن مجید کے مطالعے و تدبر اور ذوق و شغف کا فیض صاف نظر آتا ہے، اور ان کی وہ تقریر و تحریر کی تاثیر کا راز ہے۔ یہ مصرع ان کے حسب حال ہے: آنچے کردم ہم از دولت قرآن کردم۔ مزید برآں آپ کے متعدد مقالات اور مستقل کتابیں موجود ہیں جو قرآن کریم کے بعض اہم مسائل و مباحث کی فکر انگیز تفسیر تسلیم کی گئی ہیں۔ اردو میں مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی اس کا ایک نمونہ ہے، جو آپ کے ان افادات و مضامین کا مجموعہ ہے جو 1940-41 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اثناء درس میں مرتب و قلم بند ہوئے تھے۔ سورہ کہف کی تفسیر میں آپ کی مستقل کتاب جو اصلاً عربی میں الصراع بین الایمان والمادیہ او تأملات فی سورۃ الکہف کے عنوان پر شائع ہوئی، پھر اس کا ترجمہ اردو اور انگریزی میں شائع ہوا۔ معصورہ دعاؤں کی ادبی بلاغت کو ایک مقالے میں قلم بند فرما چکے ہیں، جس میں دکھایا ہے کہ جامعیت اور انسانی ضروریات کا اس درجے ادراک اور باریک بینی کے ساتھ ہر حاجات کو سامنے لا کر اس کے لیے مناسب ترین الفاظ میں دعا کرنا بلاغت نبوی کا معجزانہ اسلوب ہے۔ پیش نظر خطبات دراصل وہ لیکچرز ہیں جو آپ نے عربی میں معہد عالی کے طلباء کے سامنے دیے تھے، ان کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے یکجا کیا گیا۔ مولانا کی نظر ثانی کے بعد وہ روایہ من ادب الدعوتی فی القرآنی والسیرہ کے نام سے یہ کتاب مطبع ندوۃ العلماء سے شائع ہوئی۔ میں اپنے عزیز طلباء مولوی ظریف احمد اور مولوی محمد صدر الحسن کا شکر گزار ہوں کہ ان عربی محاضرات کے جمع کرنے اور ان کو مرتب کر کے نقل کرنے میں انہوں نے گراں قدر مدد کی۔
مقام مسرت ہے کہ اس کتاب کے عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا نازک اور مشکل کام اسی درسگاہ کے ایک لائق و نامور فاضل اور دونوں زبانوں کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے اور صاحب قلم ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی استاد جامعہ ام القرآن مکہ معظمہ کے ہاتھوں انجام پایا، جو اس خدمت کے لیے ہر طرح موزوں تھے اور جو اس کی بہتر سے بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان خطبات سے علماء و مبلغین اور عام مسلمانوں کو مستفید فرمائے اور اس سلسلے کو نافع بنائے اور مولانا کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ واللہ ولی التوفیق و بہ الثقہ۔ محمد رابع حسنی ندوی، صدر معہد دعوت و فکر اسلامی، دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے دو نمونے۔ مناسب ہوگا کہ آج ہماری مجلس کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں نمونوں کو سامنے رکھیں اور ان کا باہمی موازنہ کریں تو محسوس ہوگا کہ حکمت، جو کہ دعوت کا اولین عنصر ہے، کس درجہ کمال حسن کے ساتھ ان کی دعوت میں جلوہ گر ہے، اور پیغمبرانہ انداز تبلیغ کی مکمل نمائندگی ان کے طرز خطاب میں موجود ہے۔ ایک نمونہ تو وہ ہے جب کہ انہوں نے اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی، اور دوسرا نمونہ وہ ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا۔ ان دونوں دعوتوں کے انداز بیان میں حکیمانہ تنوع پایا جاتا ہے۔ صرف انداز گفتگو اور پیرایہ بیان ہی میں فرق نہیں ہے، بلکہ موقع کا لحاظ اور مخاطب کی نفسیات کا گہرا علم بھی جھلکتا ہے، اور یہ کہ کس طرح دل کی پنہائیوں میں بات اتار دی جائے۔ اگر آپ ان آیات کو پڑھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل فرمایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے والد کو دین کی طرف بلانے کے سلسلے میں کی، پھر اس خطاب کو ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے اپنے قوم سے کیا، تو آپ کو دونوں میں واضح فرق نظر آئے گا۔ ایک فرزند اپنے باپ کو دین کی دعوت دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ سورہ مریم۔ ترجمہ: اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے گا تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ ان آیات میں حسب ذیل امور واضح طور پر نظر آئیں گے۔ نمبر 1، پدرانہ شفقت کے جذبے کو ابھارا گیا ہے۔ یا ابتی کے طرز خطاب پر غور کیجئے۔ میرے باپ یا میرے ابا جان، میرے بابا، جس طرح بھی آپ ترجمہ کریں، اس انداز خطاب میں بیٹے کی سعادت مندی، محبت اور فروتنی پوری طرح نمایاں ہے۔ اس انداز خطاب کے لطف کو سمجھنا ذوق سلیم پر موقوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کریم کی زبان سے آشنا کیا ہے اور وہ اس کے لہجے کی روح کو سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ ایسی آیت پڑھتے ہیں جن میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آواز میں لرزش آ جاتی ہے اور چہرہ ڈر سے سرخ ہو جاتا ہے، اور جب ان آیات کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا ذکر ہے تو ان کا دل پسیجتا ہے اور آواز میں محبت کا سوز اور نرمی نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب ایک فرزند اپنے باپ کو میرے بابا، میرے ابا جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو وہ اس کے جذبہ شفقت پدری کو بیدار کرتا ہے۔ اگر داعیانہ تکبر کے ساتھ وہ کہتا، جناب والا سنیے، اے کاہن بزرگ غور کیجئے،
آزر حضرت ابراہیم کے والد کاہن کے یعنی کاہن معبد کے پروہت بھی تھے تو اور ہی بات ہوتی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان یا ابتی، اور سمجھ بوجھ کر قصداً انہوں نے یہ انداز مخاطبت اختیار فرمایا تھا کہ ان کی بات دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور پدرانہ محبت دل کے دروازے کھول دے۔ ایک باپ خواہ وہ جتنا بھی اپنے فرزند سے خفا ہو، لیکن جب اس کو وہ میرے ابا جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑتا ہے اور اس کی بات سننے کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت میں جذبہ ایمانی سے پہلے شفقت پدری کی خابیدہ تاروں کو چھیڑا، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات محبت ایمان سے پہلے دل میں گھر کرتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص شفیق باپ تو ہو مگر مومن نہ ہو، اس کی شفقت کا سوتا جاری ہے اور ایمان کا سوتا خشک ہے، لہٰذا اگر اس کو دعوت دینا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا ہوگا جو کھلا ہوا ہے۔ ایک داعی و مبلغ جسے حکمت کی نعمت ملی ہے کبھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کرے تو خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دعوت کو بھی۔ داعی اور مبلغ اگر درست مزاج ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران۔ اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مخاطب فرمایا اور ایک انتہائی نازک صورتحال کے موقع پر تو خطاب اس طرح فرمایا، یا عم، اے چچا جان۔ یہ وہ موقع ہے جب اسلام کے بارے میں ابو طالب گو مگو کے عالم میں تھے اور قریش کے مقاطعے کا خوف ان پر طاری تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عم واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب بھی رکھ دیں اور کہیں کہ اس مہم سے میں باز آ جاؤں تو بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس وقت تک اس میں لگا رہوں گا تاں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس کے پیچھے اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نرم گفتاری جو اپنے مسلک پر پختگی کے ساتھ تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کا انسانی جذبہ ہمدردی اور شفقت ابھر آیا، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے آبائی دین پر قائم رہے مگر انہوں نے کہا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہوا مگر اس لہجے میں شفقت کا اثر ہے، جیسے کوئی کہے میرے بیٹے، میرے بچے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا چچا جان کہہ کر، اسی طرح جواب بھی میرے عزیز یا میرے بیٹے کہہ کر ابو طالب نے دیا اور فرمایا، اذهب یبن اخی فقل ما احببت فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا۔ میرے بیٹے، تم اپنا کام کرتے رہو اور جو جی چاہے کہو، میں اللہ کی قسم تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دلائل کا حسن انتخاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کے وقت منطقی گرفت سے کام نہیں لیا اور نہ ایسی باتیں کہیں جن کو صرف بڑے ذہین قسم کے لوگ یعنی انٹیلیجنسیا ہی سمجھ سکیں، بلکہ روزمرہ کی، آئے دن کی اور جانی بوجھی باتوں سے ابتدا کی۔ ایسی بات کی جو ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ سکے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ ان کے والد اگرچہ عمر رسیدہ تھے مگر عقل کا بچپن ختم نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا ان سے کہا، بجان آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ کسی کام آ سکے؟ پھر فرمایا کہ مجھ پر وہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں۔ یہ بات بھی بجائے خود ایک باپ کو خوش کرنے والی ہے کہ اس کا بیٹا علم و فہم میں، سمجھ بوجھ میں اس سے بڑھ جائے، اور یہ کوئی اچنبھے کی یا خرق عادت قسم کی بات نہیں تھی۔ بہت دیکھا گیا ہے کہ باپ ناخواندہ ہے اور بیٹا پڑھ لکھ کر عالم فاضل ہو گیا ہے، یا باپ نے کم پڑھا ہے، بیٹا باپ سے بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، مجھ پر وہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، لہٰذا میری پیروی کیجیے۔
میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ان آیات میں سے ہر آیت اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے، معانی و حکمت کے خزانے ان کے اندر بند ہیں۔ شیطان کا نام تو لیا مگر اس کی ماہیت اور کوئی علمی باتیں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد جب اس درجے سادہ لوہی کا کام کر سکتے ہیں کہ بت تراشی کو اپنا پیشہ بنا لیں، تو ان سے یہ توقع بیکار تھی کہ وہ گہری اور نازک قسم کی بات سمجھ سکیں گے۔ لہٰذا ان کو صرف اس قدر بتانے پر اکتفا کیا کہ ابلیس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان و رحیم کا نافرمان ہے۔ آخر میں کہا، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان سب سے بڑا رحم فرمانے والا اس کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے گروہ کا ایک فرد بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت، فطرت انسانی اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو۔ ایک انداز بیان یا دعوت کا اسلوب وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کرتے وقت کیا تھا، اور جو بھی آپ نے سنا۔ اب دوسرا انداز بیان یا اسلوب دیکھیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے وقت اختیار کیا۔ دونوں کا فرق خود ظاہر ہو جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ سورۃ الشعراء۔ اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان آیات کریمہ پر غور کیجئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ فراست اور حکیمانہ بالغ نظری کا اندازہ کیجئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے معبودان باطل کی کوئی ہجو نہیں کی اور نہ ان کو برے نام سے یاد کیا۔ اگر ایسا کرتے تو عین ممکن تھا کہ ان کے مخاطب بپھر جاتے اور سرے سے بات سننے ہی کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے خود کچھ کہنے کے انہی کو مجبور کیا کہ وہ بولیں۔ فرمایا، ما تعبدون، کس چیز کو یا کس چیز کی تم لوگ پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں منطقی دلائل سے کام نہیں لیا اور نہ فلسفیانہ موشگافی کی، صرف یہ سوال کیا کہ آیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ انسانی زندگی انہی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ انسان کو جب پکارا جائے تو سنے، پھر نفع کی اس سے امید ہو یا نقصان ہی کا خوف ہو۔ یہی وہ دو سرے ہیں جن سے انسانی زندگی بندھی ہوئی ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے، ایک سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی سے تعلق انہی بنیادوں پر قائم ہے، نفع کی امید اور نقصان کا خوف۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کی پوری گردش اس بنیادی نقطے سے مربوط ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون سورۃ الشعراء۔ کہنے لگے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یہی وہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے کہلانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ جواب دراصل جہل و عاجزی کا اعتراف ہے۔ وہ کوئی جواب دے نہیں سکتے تھے، یعنی یہ جو نام وہمی معبودوں کے رکھے ہیں ان کا کہیں وجود بھی ہے؟ یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے اور پتھروں کے سہارے کھڑے کیے ہوئے بت، یہ وہمی اور افسانوی معبود جن کا کہیں وجود نہیں، ان کا زندگی سے کیا رشتہ ہے؟ اور انسانوں کے لیے یہ کر کیا سکتے ہیں؟ کس درجے کا مداوا بن سکتے ہیں؟ کس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی علمی توجیہ، کوئی حقیقت اور علم پر مبنی بنیاد بھی ان کی ہے؟ ذہانت، قوت گفتار اور مخاطب کی مدافعانہ صلاحیت سے فائدہ اٹھانا۔ ان آیات کریمہ کو بار بار پڑھیے، آپ محسوس کریں گے کہ ان میں ایک جہان معانی آباد ہے،
ایک معنی سے دوسرے معنی روشن ہوں گے، ایک بات سے دوسری کارآمد بات نکلے گی، اور ان دونوں انداز بیان، والد کو دعوت دینے اور قوم کو خطاب کرنے کا فرق واضح ہوگا، اور یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر برحق ابراہیم علیہ السلام کو کس درجے انسانی نفسیات پر عبور عطا فرمایا تھا، اور ذہن و قلب کے باریک سے باریک سوتوں کو جگانے اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مہارت انہیں حاصل تھی۔ اپنے مخاطبین سے کس طرح انہوں نے وہ سب کچھ اگلوا لیا جو ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھا، ان کی ذہانتیں، قوت گفتار، مدافعانہ صلاحیتیں سب ظاہر ہو گئیں، اور آخر میں ان کے ترکش کا آخری تیر بھی نکلوا لیا۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب کہلا کر گویا ان سب کی جھولی خالی کروا لی۔ اب وہ دیوالیہ ہو چکے تھے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اب اس کے بعد اپنی دعوت شروع کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید سے ان کو آشنا کرنا شروع کیا، تو فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، سورۃ الشعراء۔ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہے، لیکن خدا رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ قرآن کریم کا طرز اثبات مفصل اور نفی مجمل۔ یہاں قرآن کریم کا ایک عجیب دلاویز نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے توجہ ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں فلاسفہ یونان جب اللہ جل شانہ کی صفات کا ذکر کرتے، جس کو وہ اپنی فلسفیانہ زبان میں واجب الوجود یا مبدأ فیاض سے یاد کیا کرتے تھے، تو وہ ان صفات کی زیادہ تفصیل اور گہرائی میں جاتے تھے جو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں، یعنی سلبی صفتیں، وہ ایسا نہیں ہے اور اس بات سے مبرہ ہے، اور جب اس باتی صفات کا ذکر ہوتا، اللہ ایسا ہے اور اس کی یہ صفت ہے، تو اس میں اجمال سے کام لیتے۔ اس طرح فلسفے میں سلبیات کا بیان مفصل ہے اور ایجابیات کا ذکر اجمالاً ملتا ہے۔ برخلاف قرآن کریم کے اس میں ایجابیات کی تفصیل ہے اور سلبیات کا اختصار ہے۔ دوسرے آسمانی مذاہب اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں یہی مشترک وصف ملے گا کہ اس بات مفصل اور نفی مجمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثباتی بیان قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سورۃ الحشر۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سالم، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے، وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اور اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے،
اور سلبی صفات کا ذکر پڑھیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھتا سنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ سلبی صفات خواہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، ان کا وہ اثر نہیں پڑ سکتا جو ایک اس باتی بیان کا ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی اور گزری ہوئی نسلوں کی زندگیاں گواہ ہیں کہ انسانی زندگی اس بات پر قائم ہے نہ کہ نفی پر۔ نفی کی نسبت انسانی زندگی اور تمدن میں بہت معمولی ہے۔ دلی جوش اور امنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب کو سن کر کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی پر جمے بیٹھے رہتے ہیں، فرمایا کہ کیا تمہاری وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا تم کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں؟ اس ارشاد میں نفی مجمل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا اور دعوت کی بات آئی تو اس میں وسعت بیانی اور فراخ دامانی سے کام لیا گیا اور اس بات مفصل کا رنگ آ گیا، اور فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدائے رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راستہ وہی دکھلاتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ کی 5 صفات کا ذکر ہے: تخلیق، ہدایت، رزق، شفا اور موت و حیات پر قدرت۔ جبکہ بتوں کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا اس میں صرف 2 باتیں دریافت کی تھیں: کیا وہ دعا سنتے ہیں اور کیا وہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتے ہیں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام آیا اور اس کا ذکر شروع کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی روح جھوم اٹھی ہو اور وجد سا آ گیا ہو، جوش اور امنگ کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ فطری بات ہے کہ انسان جب کسی شے میں لذت محسوس کرتا ہے تو اگر وہ کھانے کی ہوتی ہے تو دیر تک منہ میں رکھتا ہے، کام و دہن کو زیادہ سے زیادہ مزے لینے کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر کوئی تلخ شے ہوئی اور اس کا استعمال ضروری ہوا تو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک ہی گھونٹ یا ایک ہی نوالے میں اس کو حلق سے اتار لیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر چھیڑا تو جذبات میں جوش اور ایمان میں حرکت آ گئی اور فرمایا یہ میرے لیے باعث ضرر ہیں، مگر ہاں رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور جو کہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے مجھے امید ہے قیامت کے روز میری غلط کاریوں کو معاف کرے گا۔ دل کی آواز موقع و مناسبت کی جستجو نہیں کرتی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی ان کی طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ جیسے ہی اللہ کا نام زبان پر آیا دل امنڈ آیا۔ موقع و مناسبت سے بے نیاز ہو کر دل کی آواز دعا بن کر نکلنے لگی: ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، سورۃ الشعراء۔ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک کر اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔ اتنا عرض کرنے کے بعد باپ کی یاد آ گئی، کیونکہ وہ بت پرستوں کے قائد اور مندر کے بڑے پجاری اور مشہور کاہن تھے، اور فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سورۃ الشعراء۔
اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ ان آیتوں کے بعد یہ بھی پڑھیے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ سورۃ النحل۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ تمت بالخیر۔